فانوس چینل میں آپ کا استقبال ہے اور میں قاری نسیم منگلوری میری جانب سے تمام ناظرین اکرام کو پیار بھرا آداب۔ ناظرین اکرام، آج پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کو لے کر بڑی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ یہ کرونا وائرس اور اس طرح کی مہلک جو ہے امراض بیماریوں کے سلسلے میں مذہب اسلام نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم مسلمانوں کو دیا، پوری دنیا کے انسانوں کو دیا، آئیے آج ہم آپ کے سامنے اس طرح کے وہ احکامات، وہ پیغامات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مذہب اسلام میں بالکل صاف طور پر کہا گیا ہے کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس کے قاعدے قانونوں کو مانو اور وہاں کے حکمرانوں کی بات کو تسلیم کرو، یعنی کہ مانو۔ اسلام مذہب کی آسمانی کتاب جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے اور مذہب اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پابندیوں اور احتیاطوں کا ذکر اب سے 1400 برس پہلے کیا تھا۔ آج 21ویں شتابدی میں سائنس اور میڈیکل انہی باتوں کا پالن کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایسے میں اسلام کے ماننے والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور اپنے سماج کی تتھا پورے ملک کے لوگوں کی سرکشا کریں، حفاظت کریں اور سرکار کے آدیشوں کا پالن کریں۔ اتنے صاف آدیشوں کے باوجود بھی اگر کوئی کرونا وائرس کی مہاماری کے دوران سرکار کے آدیشوں کا النگھن کرتا ہے تو سماج کے خلاف حرکتیں کرنے والا ایسے انسان کو غیر ذمہ دار ہی مانا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5728 اور 29 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکرامک یعنی کہ مہلک مرض، سنکرامک روگ کے دوران لاک ڈاؤن اور ہاٹ اسپاٹ جیسے اپایوں کے آدیش بھی دیے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ سنکرامک بیماری یعنی کہ مہلک مرض کے دوران ان جگہوں پر جانے سے پرہیز کرو جہاں پر ایسی مہاماری یا بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور اگر تم وہیں پر اسی جگہ پر ہو جہاں یہ بیماری ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر باہر نہ نکلو۔ آج حکومت یا دنیا سوشل ڈسٹینسنگ اور کوارنٹائن کی بات کر رہی ہے، جبکہ بخاری شریف میں حدیث میں آیا ہے کہ سنکرامک روگ سے پیڑت یعنی کہ مہلک مرض میں مبتلا آدمی کو صحت مند لوگوں سے دور رکھو۔ یہ ہدایت بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کو نقل کر کے دی گئی۔ آج آئسولیشن کی بات کی جاتی ہے، آئسولیشن کی بات آپ آج سن رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 صدی پہلے فرمایا تھا کہ صحت مند اونٹوں کو بیمار اونٹوں سے الگ باندھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس شخص کو سنکرامک روگ ہو یعنی کہ کوئی مہلک مرض ہو، اسے چاہیے کہ وہ باقی سماج کے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ کسی سنکرمت سے ایسے بھاگو جیسے جنگل میں، یعنی کہ مہلک مرض سے ایسے بھاگو جیسے جنگل میں شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ حدیث شریف میں صاف کہا گیا ہے کہ یدی آپ سنکرمت ہو تو دوسروں کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ مہاماری اور سنکرمن کے سمے کے لیے بھی اسلام میں کہا گیا ہے کہ ایسی مہاماری کے وقت آپ کا گھر ہی آپ کی مسجد ہے۔ جو ثواب مسجد میں نماز ادا کرنے پر ملے گا، ایسے حالات میں، ایسے مہاماری کے دور میں وہی ثواب آپ کو گھر میں پڑھی ہوئی نماز کا بھی ملے گا۔ ان دنوں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے فیس ماسکنگ اور ہینڈ واشنگ کو ضروری بتایا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی 1400 برس پہلے اسلام نے بتائی تھی کہ صاف صفائی آدھا ایمان ہے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک یا کھانسی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کے کپڑے سے اپنا منہ ڈھک لیا کرتے تھے، چھپا لیا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ باہر سے اپنے گھر آتے ہی اپنے ہاتھ اور منہ کو دھو لیا کرو۔ ویسے بھی اسلام میں ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر 5 وقت کی نماز انیواریہ ہے، فرض ہے، اور نماز سے پہلے وضو یعنی کہ ہاتھوں کو، منہ کو، پیروں کو ٹھیک سے دھونا بھی انیواریہ اور لازمی ہے۔ ان احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یہ صاف بالکل ہو جاتی ہے، بالکل عیاں ہو جاتی ہے یہ بات کہ کرونا وائرس کے سنکرمن سے بچنے کے لیے آخر اسلام کے کچھ ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو کیوں سمجھانا پڑ رہا ہے۔ جو لوگ آج بھی اس بیماری کو گمبھیرتا سے نہیں لے رہے ہیں، تو کیا ان مسلمانوں تک اسلام کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث ٹھیک سے نہیں پہنچی؟ کیا ان تک اسلام کا یہ سندیش نہیں پہنچا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ناظرین کرام، یا وہ لوگ اس بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ناظرین کرام، فانوس چینل کی جانب سے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کرونا وائرس جیسے مہلک مرض کے بارے میں سمجھیں، اس کی گمبھیرتا کو سمجھیں، اور حدیث شریف کی جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے احادیث بیان کی ہیں ان پر عمل کریں۔ اگر ہم ایسا عمل کریں گے تو یقیناً یہ بیماری پھیلنے کی بجائے ختم ہو جائے گی اور انسانیت بہت بڑے نقصان سے بچ جائے گی۔